درس میں ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد عظیم آپ کے ذہن میں ہے، کافروں نے کچھ اپنی من مانی معجزات طلب کیے تھے، جس میں چشموں کا جاری ہونا، باغوں کا نکل آنا، نعوذ باللہ اس حد تک وہ چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سے فرمایا کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ یہ سارے معجزات دکھا دیں، لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس میں آخری جو درس ہوا تھا، آخری آیت ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا ہم ان کو میدان حشر میں جب لائیں گے تو ان کے منہوں کے بل چلاتے ہوئے ان کو لائیں گے، اور یہ اندھے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے اور بہرے بھی ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور بہت ہی خطرناک وہ ٹھکانہ ہے۔ جب ان کو وہاں ڈالا جائے گا، جب بھی آگ بجھنے لگے گی یا کم ہونے لگے گی، اس کو دوبارہ سے پھر بھڑکا دیا جائے گا۔ تو یہ سزا ان کو کیوں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، یہ بدلہ ہے ان ہی کے نظریے کا، ان ہی کے اعمال کا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ وَقَالُوا، اور یہ کہنے لگے أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور ریزہ ریزہ، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہمیں نئے سرے سے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے فرمایا اولم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں کو تخلیق فرمایا، جس نے زمینوں کو تخلیق فرمایا، وہ قادر ہے اس پر علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ ان کو بھی دوبارہ سے ویسے ہی اٹھا لے جیسے ان کی پہلی صورت ہے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اسی ہی نے مقرر کر رکھا ہے ان کے لیے ایک وقت، موت کا وقت، لا ریب فیہ، جس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ یہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے بھی ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں، کئیوں کو ہم زندگی دیتے ہیں، کئیوں کو موت آ رہی ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، لیکن یہ ظالم جب بھی کوئی ایسی آیت اترتی ان کے لیے تو یہ ظالم اللہ پاک فرماتا ہے ایک تو انکار کرتے، اور اس انکار کے ساتھ ساتھ ناشکرے بھی ہو جایا کرتے تھے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمائیں، یہ ان کے جوابات ہیں جب وہ کہتے تھے باغ آ جائیں، چشمے بن جائیں، کھجوریں آ جائیں ہمارے لیے، سونا آ جائے، یہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے، تو فرمایا لو انتم تملکون، اگر تم مالک بنا دیے جاؤ، خزائن رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اگر تم رب کی رحمت کے خزانوں کے بھی مالک بنا دیے جاؤ، تب بھی ہوگا کیا؟ چونکہ تم انسان ہو، تمہارے اندر کیا ہوگا؟ اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تم پھر بھی خرچ نہیں کرو گے، کس ڈر سے؟ خشیۃ الانفاق، ختم ہو جانے کے ڈر سے، کہ اگر ہم نے ایسے ان کو خرچ کرنا شروع کر دیا تو مال ختم ہو جائے گا۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان بڑا ہی کنجوس ہے، یہ ارشاد باری تعالیٰ، انسان بڑا ہی کنجوس ہے، انسان بڑا ہی کنجوس ہے، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد پاک فرما رہا ہے، انسان بڑا ہی کنجوس ہے، ڈرتا ہے میری دولت ختم نہ ہو جائے، پیسہ ختم نہ ہو جائے۔ لیکن یہ بات اس کی ہو رہی ہے جو نہ شکر آدمی ہے، جو شکر والا ہوگا، جو شکر والا ہوگا، اسلام کی تاریخ قرآن عظیم میں بھی اور احادیث طیبات میں بھی بڑا بڑا ہے ایسا مواد جس میں آتا ہے کہ بڑے بڑے ایسے انسان گزری، شخصیات گزری
جنہوں نے اپنے سارا کا سارا مال اللہ پاک کی راہ میں دے دیا تھا، اور ان کو ڈر بھی نہیں تھا کہ ہمیں اگلے وقت کا کھانا کہاں سے ملے گا۔ اللہ پاک نے ان کے لیے غیب سے کھانے بھی بنائے تھے کہ یہ ایسے بزرگ بھی ملتے ہیں جن کے گھر میں ایک روٹی بھی نہیں ہوا کرتی تھی کھانے کے لیے، جب ان کو کھانے کی ضرورت پڑتی تو اللہ تبارک و تعالی قریب کے پتھروں میں سے، پتھروں کے اندر سے ان کو دودھ بھی مہیا فرماتا تھا، شہد بھی مہیا فرما دیا کرتا تھا۔ بڑے بڑے اچھے کمال کے انسان بھی گزرے، اللہ تعالیٰ کے صالحین اولیاء بھی گزرے، لیکن یہ اس بندے کی بات ہے جو ناشکرا آدمی ہے، اللہ پاک نے دیا ہوا ہے پھر بھی وہ سانپ بن کے بیٹھتا ہے کہیں میری دولت ختم نہ ہو جائے، اور خرچ نہیں کرتا۔ یہاں اصل میں یہ جواب ہے کافروں کو کہ تم کافر وہ لوگ ہو جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ جبکہ اب یہ ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا بھی، پیچھے آیت گزری ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا ہم طرح طرح کے طریقے اپنا کر آیات نازل کر کے ان کافروں کو سمجھاتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے نہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب دور تھا تو کافروں نے اس وقت کے جو بعد میں کافر ہوئے، بنی اسرائیل قوم جو بعد میں کافر ہوئی، انہوں نے کئی طرح کے معجزات مانگے تھے۔ کبھی وہ معجزہ طلب کر لیتے تھے من و سلویٰ کے نازل ہونے کا، کبھی انہوں نے معجزہ طلب کر لینا چشمے نکلنے کا، یہ 12 چشمے جو نکلے جن کا ذکر بار بار آتا ہے قرآن عظیم میں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو لوگ وہ مطالبہ کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ طاقت دی تھی اپنے فضل سے، وہ ان کو وہ معجزہ دکھا دیتے تھے، لیکن کیا وہ لوگ سارے سچے طور پر مان گئے؟ وہی تھے جنہوں نے پھر بچڑے کی پوجا بھی شروع کر دی تھی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے عطا فرمائے تھے یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات، 9 معجزے اور بڑے واضح معجزے تھے وہ۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، جا کے پوچھو بنی اسرائیل سے، اِذْ جَاءَهُمْ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ معجزات لے کر آئے تھے، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، تو آگے سے فرعون کہنے لگا اِنِّی لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اوپر معاذ اللہ جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ میں نے ادب سے نام لیا، ورنہ فرعون تو فرعون تھا۔ وہ کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو معجزے دکھا رہے ہیں، ید بیضا شریف کا معجزہ ان کو دکھا رہے ہیں، ہاتھ کا چمک جانے والا، اور لاٹھی جو ان کی تھی عصا مبارک، اس کے سانپ بن جانے والا معجزہ دکھا رہے ہیں۔ تو یہ آگے سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ پر جادو کر دیا گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا لقد علمت، تجھے پتہ ہے اے فرعون، تو جانتا ہے ما انزل ہؤلاء، یہ جو معجزے میں دکھا رہا ہوں یہ سب دیے ہوئے ہیں کس کی طرف سے؟ رب السماوات والارض، یہ اس نے مجھے دیے ہیں جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے، بصائر، اور یہ آنکھیں کھول دینے والے معجزے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے میں دکھا رہا ہوں، لیکن تم الٹا میرے اوپر جادو کا الزام لگاتے ہو۔ تو سنو، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، میں سمجھ رہا ہوں کہ بس ان قریب تو ہلاک ہو جانے والا ہے، جیسے تو کر رہا ہے نا ایسے تیری ہلاکت قریب ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، انہوں نے چاہا، فرعون نے اور اس کی ساری جماعت نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمین سے نکال دیں، کسی دوسری علاقے میں بھیج دیں، ان یستفزهم من الارض، لیکن فاغرقناہ ومن معہ جميعا، ہم نے اسے بھی غرق کر دیا اور اس کے ساتھ جو اس کی فوج تھی سب کو غرق کر دیا۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنی مرضی کے معجزے مانگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھا دیے، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے، تو اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ ساری کی ساری قوم کو غرق کر دیا گیا تھا دریا کے اندر۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کافر آپ سے بھی ویسے ہی معجزے چاہتے ہیں اور ہم اگر ویسے ان کی من مانی کے والے معجزے دے دیں اور پھر بھی یہ ایمان نہ لائے، تو ہمارا پیچھے سے نظام یہ چلتا آ رہا ہے کہ اگر یہ ایمان نہ لائیں گے تو پھر ہم ان ساری قوموں کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔
جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مولا تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے، مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں سے ضرور ایسے لوگ آئیں گے جو صرف تیری عبادت کرنے والے ہوں گے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کرم ہوا، رحمت ہوئی ان کافروں کے اوپر بھی، ورنہ یہ وہیں پر مکہ پاک کے اندر دھنسا دیے جاتے یا ان کی شکلیں تبدیل کر دی جاتی اور عبرت کا نشان بنا دیے جاتے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل، جب فرعون کو غرق کر دیا گیا تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے بنو اسرائیل سے فرمایا اسکنوا الارض، زمین میں رہو، زندگی گزارو، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب ہمارا آخرت کا وعدہ آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ ہم یہ نازل فرما رہے ہیں، فرما چکے ہیں، فرما رہے ہیں، اور حق ہی کے ساتھ جو اس سے پہلے بھی اترا وہ بھی حق ہی کے ساتھ اترا۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کے مفہوم میں مفسرین نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ یہ کافر جو ڈیمانڈ کریں آپ فوری طور پر وہ ان کو دکھا دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ تبلیغ فرمائیں، ڈر سنائیں، خوشخبریاں سنائیں، جو مان جاتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کو ڈر سناتے رہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے کہ واقعی ہی میں ان کو کسی کو معجزہ دکھاؤں تو آپ معجزہ دکھا بھی دیا کرتے تھے۔ ایک بندہ جو ایمان لے کر آیا تھا لیکن ڈاما ڈول تھا، کہتا تھا کہ حضور مجھے کلمہ تو نصیب ہوا ہے لیکن اندر کھٹکھٹا سا لگا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاہتا کیا ہے تم؟ تو کہنے لگے حضور وہ جو سامنے درخت کھڑا ہے، اگر یہ درخت آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے دے تو وہ جو اندر شخص ہے نا، یہ سارا شک ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جاؤ پھر اس درخت سے جا کر کہو تجھے نبی اللہ بلا رہے ہیں۔ وہ گیا جا کے درخت سے کہتا ہے درخت درخت تجھے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے درخت دائیں گرا، پھر بائیں گرا، پھر زمین کے اندر سے زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سامنے آیا، اور اس کے اندر سے آواز آئی اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول عظیم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ صحابی جو کہہ رہے تھے کہ میرے اندر یہ معاملہ ہے، تو وہ کہنے لگے حسبی حسبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کافی ہے کافی ہے، اب میرا ایمان جو اندر کوئی تھوڑا بہت ڈگمگا رہا تھا، شک تھا، وہ اللہ پاک کے فضل سے دور ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حکم نہیں دیا درخت کو، صرف اشارہ فرمایا، وہ جیسے چل کر گیا تھا ویسے ہی وہاں سے واپس پلٹا، اور جس جگہ پر جس حصے میں اس کی جڑیں تھیں وہیں پر دوبارہ اپنی جڑیں جما کے وہاں کھڑا ہو گیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزے جو ہیں وہ دکھا نہیں سکتے، جب آپ چاہیں اللہ پاک کے پاس آپ معجزے دکھا سکتے ہیں، اور چاند توڑنے والا معجزہ آپ نے دکھا نہیں دیا تھا، سورج پلٹنے والے معجزے آپ نے دکھا دیے، بڑے بڑے معجزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے ہیں، لیکن یہاں پر معجزہ نہ دکھانا یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اپنے من مانی کر کے اگر پھر بعد میں ایمان نہ لے کے آتے تو نظام قدرت میں یہ ہے کہ ان پر عذاب نازل ہو جاتا۔ تو یہ بھی ایک طرح کی ان کے لیے رحمت تھی جس سے ان کو اللہ پاک نے حصہ دیا، اور ان کی نسلوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا۔ یہ میں اگلے دن پڑھ رہا تھا، ابو لہب کتنا بڑا دشمن ہے اسلام کا، ابو لہب کتنا بڑا دشمن، اس کے دونوں بیٹے اتنے بڑے دشمن اسلام کے، اس کی بیوی کتنی بڑی دشمن تھی، کانٹے
چن چن کر لایا کرتی تھی، تلاش کر کے بڑے بڑے کانٹے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راہوں میں بچھانے کے لیے۔ لیکن اللہ پاک کی شان دیکھیں، اس ابو لہب کی بیٹی حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کو اللہ پاک نے ایمان عطا فرما دیا۔ اور یہ حیران رہ گیا کہ یہ ہوا کیا ہے، میں اتنا بڑا دشمن، میری بیوی اتنی بڑی دشمن اسلام کی، اور ہماری ہی بیٹی کو بیچ میں سے کیا ہو گیا کہ یہ نکل گئی ہے۔ تو وہ اللہ پاک نے فرمایا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے، یہ نہیں تو ان کے اندر سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اسلام کے اندر آئیں گے۔ ابو جہل کا بیٹا اتنا بڑا دشمن تھا پہلے اسلام کا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن جب ایمان نصیب ہوا تو مسیلمہ کذاب کے خلاف ختم نبوت کی جنگ لڑنے والا پہلا سپہ سالار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا تھا، حضرت اکرمہ رضی اللہ۔ باپ واصل جنم ہو گیا غزوہ بدر میں، اور بیٹا وہ اسلام کے لیے میدانوں میں نکل کر جنگ لڑ رہا ہے۔ تو یہ نظام قدرت ہے اللہ تعالیٰ کا، جس پر حضور علیہ السلام نے عرض کی مولا ان کو ان کے حال پر چھوڑ، یہ نہیں تو ان کے اندر سے جو آنے والے ہیں وہ ضرور اسلام میں آ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اللہ پاک نے قل وقرآن، اور قرآن عظیم فرقناہ، جدا جدا کر کے ہم نے اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا کوئی آیت کوئی آیت اتاری ہے، علی الناس لوگوں پر یہ جو آ رہا ہے، لتقرأہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، علی الناس لوگوں پر، علی مقسم ونزلناہ تنزیلا، پڑھنا بھی کیسے ہے، ٹھہر ٹھہر کے، تھوڑا تھوڑا ان کو سمجھانا ہے، ونزلناہ تنزیلا، اور ہم نے یہ یک بارگی نہیں اتارا۔ یہ جیسے کافروں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئے، فرشتے سامنے آئے، اور ایسے ہمارے سامنے کتاب آ جائے، تو اللہ پاک فرماتا ہے نزلناہ تنزیلا، ہم نے تھوڑا تھوڑا اس کو نازل فرمایا۔ قل، آپ ان سے فرما دیجئے، آمنوا بہ او لا تؤمنوا، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم من قبل، جن کو علم عطا ہو چکا، جو ایمان لا چکے، ان کی حالت یہ ہے۔ یہ آیت جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، یہ آیت سجدہ ہے، جس پر ہم نے سجدہ اس دن کیا بھی تھا نماز فجر میں، لیکن میں یہ اب پڑھ رہا ہوں، یہ ہم نے دوبارہ سجدہ کرنا ہے، کیوں دوبارہ پڑھی جا رہی ہے یہ، اور مجلس بھی چینج ہے، تو اس پر سجدہ آپ سارے بھائیوں نے ایک کر لینا ہے۔ میں نے ایک بار پہلے بتایا تھا پیچھے جب سجدے گزرے تھے، اس خوف سے نہ پڑھنا آیت کو کہ ہم پر سجدہ نہ لازم ہو جائے، اس خوف سے نہ پڑھنا، چلو چھوڑ دیتے ہیں، یہ خوف کر کے کہ کہیں سجدہ لازم نہ ہو جائے، یہ آیت نہ پڑھنا ایسے بندے کے لیے خطرہ ہوتا ہے کہیں اس کا ایمان ضائع نہ ہو جائے، کہ یہ قرآن پاک کی آیت کو چھوڑ رہا ہے پڑھنے سے، اس ڈر سے کہ کہیں میرے اوپر سجدہ نہ لازم ہو جائے، اس لیے میں اب یہ پڑھنے لگا ہوں۔ آپ بھائیوں کو میں نے بتایا تاکہ ہم سارے بعد میں ایک سجدہ کر لیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جن کو علم دیا جا چکا ہے پہلے، وہ ایمان لا چکے ہوئے ہیں، ان کی حالت یہ ہے، اذا یتلی علیہم، جب ان پر تلاوت عظیم کی جاتی ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ ٹھوڈی کو جھکاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ ویقولون، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان ربنا، اے ہمارے پاک رب تو پاک ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک تیرے سارے وعدے سچے ہو رہے ہیں، ہونے والے ہیں۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور جب وہ اپنی ٹھوڑیوں کو جھکاتے ہوئے زمین پر سجدے میں سر رکھتے ہیں، یبکون، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کا دل میری بارگاہ میں اس طرح سے جھکا ہوتا ہے کہ خشوع و خضوع کے درجے پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمائیں، یہ جب آیات نازل ہوئی نا، الرحمن علم القرآن، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے تھے، تو یہ کافروں نے کہا کہ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب صرف ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک، ایک ذات ہے، اور آپ خود دو دو تین تین معبود بنائے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کون سے دو دو تین تین معبود کہتے ہو؟ تو کہنے لگے آپ کبھی اللہ کو معبود بنا لیتے ہیں، کبھی رحمان کو معبود بنا لیتے ہیں، کبھی رحیم کو معبود بنا لیتے ہیں۔
تو ہمیں روکتے ہیں کہ لات منات عزا کو ہم نہ بنائیں. تو اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمائیں، ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. ایما تدعو، جو بھی نام لے کر پکارو گے، یہ فلہ الاسماء الحسنی، یہ اسی ایک ہی ذات کے پاک نام ہیں. ذات جدا نہیں ہے، ذات جدا جدا نہیں ہے، ذات ایک ہی ہے اور اسی ہی کی یہ سارے کے سارے نام ہیں اسماء الحسنی. اور وہ جو سورہ آتی ہے سورہ الحشر، اس کے اینڈ پہ اللہ پاک نے کافی سارے اپنے نام بھی ذکر فرما دیے. ولا تجہر بصلاتک، اپنی نماز میں بہت زیادہ چیخ چیخ کر آواز میں تلاوت نہیں کرنی. ولا تخافت بہا، بہت زیادہ مخفی بھی نہیں رکھنی. وابتغی بین ذالک سبیلا، درمیان میں راستہ اپنانا ہے، نہ ہی بہت زیادہ بلند آواز ہو اور نہ ہی بالکل کہ آواز پہنچے ہی نہ مقتدیوں تک، بلکہ درمیان میں راستہ اپنانا ہے. یہ اس وقت فرمایا گیا تھا جب کافر آ کر تکلیف دیا کرتے تھے قرات سن کر. تو اللہ پاک نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ اس حد تک تلاوت رکھیں کہ آپ تک پہنچے، آپ کے قریب جو سننے والے ان تک پہنچے، زیادہ آواز نہ بلند کریں گی آپ کو تکلیفیں دے. وقل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں الحمدللہ، سب خوبیاں اس پاک ذات کے لیے ہیں. الذی لم یتخذ ولدا، جس نے اپنے لیے اولاد نہیں بنائی ہے، اختیار نہیں فرمائی. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور کوئی بھی بادشاہت میں اس کا شریک نہیں ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کمزوری سے نکالنے کے لیے کوئی بھی اس کا حمایتی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک کمزور ہو جاتا ہے اور پھر کوئی اس کی جا کے مدد کرے تو اللہ پاک اس کمزوری سے باہر آ جائے. فرمایا ایسا بھی نہیں ہے، وہ کمزوریوں سے پاک ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اسی ہی پاک ذات کی بڑائی بولتے رہا کرو. یہ آخری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کا آخری حصہ. تو میں نے آج کوشش کی ہے کہ یہ ختم ہو جائے. ایک ویسے درس اس میں ابھی رہتا ہے، وہ انشاءاللہ جب آگے آیت آئے گی نا دوبارہ اس میں شامل کریں گے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 نشانیاں ملی تھیں، 9 معجزے ملے تھے، وہ 9 معجزے کون سے تھے، ان کی تفصیل ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ کسی درس میں شامل کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو. اور یہ جو قرآن عظیم آپ سن رہے ہیں، یہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک ایک آیت شروع سے اینڈ تک یہ ساری اس میں ڈسکس ہوئی ہے، اگرچہ تھوڑی تھوڑی ہوئی وقت کے اعتبار سے. واقعہ معجزہ جو تھا، معجزہ معراج والا، وہ آپ سارے بھائیوں کے ذہن میں ہے، وہ ہم نے ڈیٹیل سے اس پر تذکرہ کیا تھا. اور آگے جو صورت شروع ہونے والی ہے وہ ہے سورہ الکہف. اصحاب کہف کا مشہور واقعہ بھی اسی میں آئے گا. اور آج جمعۃ المبارک بھی ہے، جمعۃ المبارک والے دن سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت بھی آتی ہے. نماز جمعہ کے بعد اس کو پڑھ لیں تو کیا ہی شان ہے، اور اگر پورے دن میں وقت مل جائے تو پھر بھی بہترین ہے. لیکن بہتر عمل جو ہوتا ہے اس میں وہ جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد عصر سے پہلے اگر پڑھیں گے تو یہ برکتوں کے نازل ہونے کا ذریعہ بھی بنتی ہے، رحمتوں کے نازل ہونے کا بھی، اور قبر اور حشر میں بندے کے لیے یہ گواہی کا ذریعہ بھی بن جائے گی اور بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.